الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کے مطابق صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کا پس منظر یوں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تمام مؤمنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگا، اس موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ تو ایک بڑا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیات کی صورت میں نازل فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فضیلت اور مرتبہ صحابہ کرام میں بہت بڑا ہے، اور خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عجیب قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ اسلام سے پہلے کفاروں کے بڑے سردار شمار کیے جاتے تھے۔ ان کفار نے مشورہ کیا کہ ہم نے کسی بھی طریقے سے اس محمد کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے اور اس کو قتل کرنا ہے۔ تو اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے کہ میں ہی یہ کام کروں گا، محمد کو قتل کر لوں گا۔ چنانچہ اسی ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے، لیکن راستے میں دوسرے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر اپنی بہن کا پتہ چلتا ہے، اپنے گھر جاتے ہیں، اس کی بہن اسلام لے کر آتی ہے، پھر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے۔ پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ رب العزت اسلام کے نور کو بھر دیتے ہیں، اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس سب کا خلاصہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دراصل آپ علیہ السلام کی دعا تھی کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل یا حضرت عمر میں جو بھی آپ کو پسند ہو، جن کے حق میں دین اسلام ہو، اس کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ تو آپ علیہ السلام کی وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ پھر اسلام لانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہے۔ جب ہجرت کی باری آتی ہے
تو تمام صحابہ کرام چھپ چھپ کر مکے سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے ہجرت کرنے کا، تو وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام کفار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں آج مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میں کسی میں ہمت ہے تو میرا راستہ روک کر دکھلائے۔ چنانچہ کسی کافر کے دل میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکے۔ تو اس ترتیب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت ہوتا ہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں زندگی کے لمحات گزرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں شرکت کی اور بڑھ چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد پھر ان کی وفات کے بعد دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 4 چیزوں پر حکومت کی ہے انسانیت کے علاوہ: پانی، آگ، ہوا اور مٹی، اور ان چاروں کے الگ الگ واقعات بھی کتب کے اندر موجود ہے کہ آگ کے اوپر کس طرح حکومت کی، آگ کو حکم دیا تو وہ آگ رک گئی۔ پانی کے متعلق بھی واقعہ مشہور ہے کہ دریائے نیل کا پانی، اس پر کچھ جادو کا اثرات تھا، تو اس دریائے نیل کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، جس خط کے اس دریا میں پڑ جانے کے بعد وہ دریا پہلے سے زیادہ پانی کے ساتھ بہنے لگا۔ مٹی اور زمین پر حکومت اس طرح تھی کہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ایک تیل کا پیالہ تھا اور وہ تیل کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ تیل سارا کا سارا زمین کے اندر جذب ہو گیا، تو وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتی ہے اور اپنا درخواست پیش کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس بڑھیا کو اپنا تیل واپس کر دو، تو چشمے کی طرح وہ تیل زمین سے ابلتا ہے اور وہ عورت اپنے اس پیالے کو اس تیل سے بھر کر چلی جاتی ہے۔ ہوا کے اوپر بھی حکومت اس طرح تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے سامنے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، دوسری طرف اسی دن کفار کے سامنے مسلمانوں کا ایک لشکر جہاد کے عمل میں مصروف تھا، تو ان جہاد کے عمل میں شریک صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکم دیا کہ اپنے پیچھے کی طرف دھیان کرو، کفار پیچھے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو ہوا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز اس صحابی تک پہنچا دی، جس کی وجہ سے اس صحابی کی جان بچ گئی اور وہ صحابہ کرام اس غزوے میں کفار کے اوپر غلبہ پا گئے۔ یہ مختلف قسم کے عجیب واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے اور 10 دن تک خلافت کا زمانہ گزارا ہے، اور عدل و انصاف کا دورہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ کسی مجرم کو بغیر اس کے جرم کے ثابت ہونے کے سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ پھر آخر میں منافقین کی سازش ہوتی ہے، کفار کی سازش ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہی اپنی شہادت کا علم ہو چکا تھا، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں 3 صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے،
تو احد پہاڑ پر زلزلہ آیا اور وہ حرکت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ کے اوپر مارا اور اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت علم ہو چکا تھا کہ میں اس دنیا سے شہادت کی موت لے کر جاؤں گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی بکثرت وہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور وہ شہادت کی موت بھی مدینہ منورہ کے اندر نصیب فرما۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مصلی پر ایک کافر آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور جس کے زخم کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک غلام ہے مجوسی کافر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، اور اس غلام کا نام ہے فیروز۔ ابو لؤلؤ اس کی کنیت ہے اور مجوس اس کا مذہب ہے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ کر ایک دفعہ شکایت کی کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے، جو ٹیکس میرے اوپر زیادہ پڑتا ہے، اس لیے آپ سفارش کر کے میرے اس ٹیکس کو کم کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے پوچھا کہ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، پتھروں کا کام بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح سونے کا کام بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ تیرے کو بہت سارے کام آتے ہیں، ان کاموں کے مقابلے میں جو تیرا مالک تجھ سے ٹیکس لیتا ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے میں اس ٹیکس کو کم نہیں کر سکتا۔ تو اس واقعے کے 3 دن کے بعد 26 ذو الحجہ، اور آج بھی اتفاق سے 26 ذو الحجہ تاریخ ہے، اسی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، فجر کی نماز کا وقت تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جماعت کی نماز کھڑے ہونے سے پہلے صفوں کی ترتیب بناتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کو صفوں کی ترتیب مکمل ہونے کے بعد جماعت کی نماز پڑھاتے تھے، اور وہاں کی صفوں کی ترتیب یہ ہوتی کہ درمیان میں کوئی جگہ بھی خالی نہیں رہتی، صحابہ کرام مل مل کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوں کی ترتیب بنا کر نماز پڑھانی شروع کی، فجر کی نماز کی پہلی رکعت کی تکبیر پڑھنے کے بعد یہی کافر غلام ابو لؤلؤ فیروز اپنے ساتھ ایک خنجر لے کر آیا تھا، 2 دھاری خنجر جس کے دونوں طرف دھار تھے، اور اس خنجر کو اس نے زہر میں بجھایا ہوا تھا، اس پر زہر لگا ہوا تھا۔ جب جماعت کی نماز کھڑی ہوئی تو وہ مجوسی کافر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیچھے سے 6 وار کیے خنجر کے، جن میں سے ایک وار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے لگا۔ 6 وار لگنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر نیچے گر گئے، اور پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے مختصراً فجر کی نماز پڑھا کر ختم کر لی۔ جب اس کافر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تو اس کے بعد وہ بھاگنے لگا، پیچھے بھاگنے لگا تو پیچھے صحابہ کرام کی صفیں تھی، مل مل کر کھڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کو پیچھے بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، تو اس نے اسی خنجر سے صحابہ کرام کے اوپر حملے شروع کیے۔ تقریباً 13 صحابہ کرام پر اس نے حملہ کیا، اور جن میں سے 7 یا 9 صحابہ کرام اس خنجر کے وار سے شہید ہوئے، باقی صحابہ زخمی ہو گئے۔ پھر ایک صحابی کے پاس ایک بڑی چادر تھی، ایک کمبل تھا، اس نے فوراً اس کافر غلام کے اوپر وہ کمبل ڈال دیا۔ جب اس کافر کو یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، تو اس نے اسی خنجر کے ساتھ اپنے آپ کو اس خنجر کو مار دیا، یعنی خودکشی کر لی۔
جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ ایک کافر غلام نے حملہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے ہاتھوں مجھ پر حملہ نہیں کیا جس کے دل میں اسلام تھا، یعنی مجھ پر ایک کافر نے حملہ کیا، مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی وجہ سے مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز کے متعلق فرمایا کہ میری نماز، سورج تو نہیں نکلا ابھی تک، صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں نکلا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمم کرایا گیا، 3 دفعہ تیمم کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز اسی زخمی حالت میں ادا کی۔ اس کے بعد حکیم کو، طبیب کو بلایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے لیے۔ اس نے آ کر علاج کرنا شروع کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا جاتا تو وہ دودھ اسی زخم کے راستے سے باہر نکل آ جاتا، جس پر صحابہ کرام کو یقین ہوا کہ اب آپ کا بچنا مشکل ہے اور آپ کو شہادت نصیب ہوگی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ پھر یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وصیتیں کی کہ سب سے پہلے میرا حساب کر لو کہ میرے اوپر کس کس کا قرضہ اور کتنا قرضہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اندازہ اور حساب کیا، 86,000 درہم کا قرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باقی تھا۔ تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیتیں شروع کی کہ میرا قرض اس طرح ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ دے دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں، دوسری طرف کا پہلو خالی تھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے خالی چھوڑی تھی، لیکن مجھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احسان ہے جس کا بدلہ میں یہ دیتی ہوں کہ وہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہوں۔ وہ احسان یہی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک بڑا بہتان ہے۔ اس احسان کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ لیکن پھر جب مرنے کا وقت آیا تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وصیت کی کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو اس کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرنا، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے پیغام بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا ہے، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ چنانچہ دوبارہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیغام بھیجا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد خلافت کی باری آتی ہے، اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کرام کی ایک مجلس، ایک شورا بنائی کہ یہ 6 صحابہ ہے، تمام صحابہ ان میں سے جس کو بھی چاہے اپنا خلیفہ مقرر کر لے۔ ان صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے بنائی۔ پھر بعد میں صحابہ کرام کے اتفاق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ مختصراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند لمحات تھے اور ان کی شہادت کا واقعہ تھا کہ اس شہادت کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا ہے
फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर तुम सहाबा कराम की तरह ईमान ले आओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। और सहाबा कराम के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, कि मेरे सहाबा कराम सितारों की मानन है, इनमें से जिसकी भी इत्तिबा करोगे कामयाब हो जाओगे। तो इन्हीं सहाबा कराम ने हमने इत्तिबा करनी है, इनकी ज़िंदगी को अपने सामने रख कर उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, सहाबा कराम की सीरत को पढ़ना है और उसके मुतालिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा कराम के नक्श क़दम पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।